السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں 8th کلاس کمپیوٹر سائنس کی بک کا یونٹ نمبر 5 ڈیجیٹل سٹیزن شپ کی ایکسرسائز کے کوشچن آنسرس۔ آئیے چلتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 1 کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 1 ہے ہو از سائبر اسکاؤٹ، ہاؤ کین ہی اور شی اسسٹ ان پریونشن آف سائبر کرائم۔ اچھا جی، اس سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سائبر اسکاؤٹ کون ہوتے ہیں اور سائبر اسکاؤٹ کس طرح سے سائبر اسکرائم کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سائبر اسکاؤٹ کی آپ نے ہیڈنگ دی، سائبر اسکاؤٹ از اے پرسن ود یونیک ایم ٹو پروموٹ اویئرنیس اباؤٹ سائبر کرائم، کہ سائبر اسکاؤٹ وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں؟ سائبر کرائم کہتے ہیں بچوں کسی بھی ایسے کرائم کو، کسی بھی ایسے جرم کو جس میں آپ ڈیجیٹل ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ جس میں آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی جرم اگر آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کہلاتا ہے سائبر کرائم۔ تو جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے، تاکہ لوگوں کے اس کے بارے میں پتہ چلے، اگر لوگوں کے ساتھ کوئی آن لائن فراڈ ہو رہا ہے یا پھر اگر ان کی آن لائن کوئی انفارمیشن جو ہے وہ ان کی کسی نے اسٹیل کر لی ہے، چرا لی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز کسی نے آن لائن حاصل کر لیے ہیں، تو اس قسم کے جتنے بھی فراڈز ہوتے ہیں جو کہ آن لائن پرفارم کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے سائبر اسکاؤٹ کیا کرتا ہے؟ اویئر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اس بارے میں۔ یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پہلے پارٹ کا آنسر۔ دوسرے پارٹ میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ سائبر اسکاؤٹ کس طرح سے سائبر کرائم کو پریونٹ کرنے میں، اس کو روکنے میں، دور کرنے میں سائبر کرائمز کو مدد کرتا ہے۔ تو سائبر اسکاؤٹ اسسٹ ان دا فالوئنگ ویز، کون کون سے ویز ہیں؟ سب سے پہلا وے کیا ہے؟ دے ورک ٹو پروموٹ سائبر سیفٹی ان دیئر سراؤنڈنگس، کہ وہ سائبر سیفٹی کے حوالے سے اپنے ارد گرد جو سائبر سیفٹی ہے اس پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ اگر کوئی آن لائن کوئی بھی کام کر رہا ہے تو ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ سیف رہے۔ A cyber scout is trained to identify cyber crime activities. سائبر اسکاؤٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ سائبر کرائم ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، معلوم کر سکے کہ کہاں پہ اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں، تاکہ وہ فوری طور پر ان کو روک سکے۔ تو یہ جو پرسنس ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان کی باقاعدہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک باقاعدہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ اور کورسز ہوتے ہیں جن کے بعد آپ باقاعدہ طور پر ایک سائبر اسکاؤٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے دے کریٹ سائبر اویئرنیس امنگ دا پیپل، کہ یہ سائبر اویئرنیس، ٹھیک ہے، لوگوں میں اویئرنیس لاتے ہیں کہ سائبر کرائمز کیا ہیں، اپنے آپ کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، تو یہ سائبر اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں لوگوں میں۔ دے پروموٹ کیئرفل یوز آف آئی سی ٹی ڈیوائسیز، اس کے علاوہ یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ اگر آن لائن کام کر رہے ہیں، آئی سی ٹی ڈیوائسیز یوز کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کیئرفلی ان کو یوز کریں۔ ٹھیک ہے، کون کون سے طریقے ہیں کہ وہ اپنی انفارمیشن دوسروں سے بچا کے رکھیں، اپنی پرسنل انفارمیشن، اپنی بینک ڈیٹیلز جو ہے نا، تاکہ لوگوں کو جو ہیکرز ہیں یا پھر جو تھیفٹ ہیں، آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہوتے ہیں، تاکہ ان تک یہ انفارمیشن نہ جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان ڈیوائسز کو دھیان کے ساتھ اور کیئرفل وے میں یوز کرنا ہے۔ اور لاسٹ ون آپ کے پاس کیا ہے؟ گائیڈ اینڈ ہیلپ پیپل ٹو رپورٹ سائبر کرائم، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس سائبر کرائم کا نشانہ بن گیا ہے، کسی ہیکر نے اس کے سسٹم کو ہیک کر لیا ہے، یا پھر اس کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے جس نے اس کی پرسنل انفارمیشن کو گین کیا ہے، تو اب وہ بندہ کس طرح سے رپورٹ کرے گا اپنے سائبر کرائم کو۔ ٹھیک ہے، تو سائبر کرائم کو ہم نے کس طرح سے رپورٹ کرنا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے، تو اب ہمارے اس ایشو کو ریزولو کیا جائے اور اس بندے کو کس طرح سے پکڑا جائے، تو اس کے لیے کیا کیا پروسیجر ہے، تو اس پروسیجر کے حوالے سے بھی سائبر اسکاؤٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، آپ کو اسسٹ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ویز تھے اسٹوڈنٹ، ان طرح سے سائبر کرائم کو یہ روکنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔
اوکے دین ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 2 ہے وائی وی نیڈ سائبر کرائم لا. اچھا جی، اب سائبر کرائم لا کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی بھی چیز قانونی طور پر ریٹن فارم میں ہمارے سامنے ڈاکیومنٹڈ فارم میں نہیں آتی، تب تک کوئی بھی بندہ اس پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو جب تک کوئی قانون پاس نہیں ہوتا لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل جیسے اگر ٹریفک سگنلز کا باقاعدہ ایک قانون ہے کہ جو کہ ٹریفک سگنلز کو وائلیٹ کرے گا تو اس کو قانونی طور پر جو ہے وہ چالان ہوگا اس کا. اب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آل دو پھر بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ بھی ہمیں چلان ہو سکتا ہے، ہم پہ ہیوی جرمانہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس چیز کو وائلیٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ایک لا ہے. سو سائبر کرائم لا جو ہے، سائبر کرائم میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کرائم جو کہ آن لائن آپ پرفارم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا جرم جس میں آپ آئی سی ٹی ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے نا آپ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی جرم جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائبر کرائم لا جو ہے وہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ وی نیڈ سائبر کرائم لا ٹو پریونٹ سائبر کرائم اینڈ کیپ پیپل سیف فرام آن لائن فراڈ. کہ ہم سائبر کرائم لا اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم سائبر کرائم لا اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہم سائبر کرائم سے بچ سکیں اور لوگوں کو آن لائن جو فراڈ ہے اس سے سیف رکھا جا سکے. اٹ پروٹیکٹ آئی سی ٹی یوزرز ان جرنل اینڈ mitigate harm to people, ڈیٹا اینڈ سسٹم. اور یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ یہ آئی سی ٹی یوزرز، اب آئی سی ٹی یوزرز کون سے یوزرز ہو سکتے ہیں؟ تمام وہ لوگ جو کہ آئی سی ٹی ڈیوائسز کا استعمال کر رہے ہیں. آئی سی ٹی ڈیوائسز مطلب جیسے آپ کا موبائل فون ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کی کوئی بھی انٹریکٹیو جو ہے نا ڈیوائس ہے جس میں آپ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ آپ آئی سی ٹی ڈیوائسز کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے سائبر کرائم لا بیسیکلی وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے آئی سی ٹی یوزرز کو اور میٹیگیٹ کرتا ہے. میٹیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کم کرتا ہے نقصان کو جو کہ لوگوں کو ہو سکتا ہے، ان کے ڈاٹا کو ہو سکتا ہے یا پھر ان کے سسٹم کو ہو سکتا ہے. تو اس نقصان کو وہ کم کرنے میں سائبر کرائم لا جو ہے وہ مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب لوگوں کو پتہ ہوا کہ بھئی یہ سائبر کرائم لا جو ہے وہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کی انفارمیشن کو جو ہے وہ لیک کرتا ہے تو اس پر اس کو کیا جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر اس پہ اس کو کیا جو ہے نا پینالٹی فیس کرنی پڑے گی. تو جب ایک یہ لا جو ہے نا بنا دیا گیا اور یہ لا جب سامنے آیا تو اس کے بعد لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی تو لوگ جو ہے وہ آن لائن کام کرتے ہوئے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک تو پریکاشنری جو میئرز ہیں، ٹھیک ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو سامنے رکھیں گے، اور دوسرا جو آن لائن فراڈ کرنے والا جو بندہ ہے وہ بھی اس چیز سے ڈرے گا. ٹھیک ہے، سائبر کرائم کرنے سے وہ ڈرے گا. Okay, now the next question is why computers should be protected from unauthorized access. کہ ہمیں اپنے کمپیوٹر سسٹم کو کسی بھی ان آتھرائز ایکسیس سے پروٹیکٹ کیوں کرنا چاہیے؟ اب ان آتھرائز کون ہوتا ہے؟ ان آتھرائز کا مطلب کوئی بھی ایسا بندہ جس کو آپ نے اپنے سسٹم کو یوز کرنے کی اتھارٹی نہیں دی دی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ کے سسٹم کو فار ایگزامپل آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہیں، اس کے علاوہ آپ جس بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں آپ ورک کر رہے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن کی بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ سکے. اب ایک بندہ جو کہ بہت زیادہ کیوریس ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں اور آپ کے کام کے حوالے سے، اور اس کو ہے کہ بھئی میں کسی طرح اس کی جو ہے نا یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے نا ہیک کر لوں، تو وہ اگر آپ کے سسٹم کو یوز کرے گا تو وہ کہلائے گا ان آتھرائز. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ان آتھرائز ایکسیس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں ان آتھرائز ایکسیس سے اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کیوں کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے اس کا اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سسٹم شوڈ بی پروٹیکٹیڈ فرام ان آتھرائز ایکسیس ٹو میک our computer secure and safe because hackers gain unauthorized access to computer for stealing or changing information like credit card and bank account details for financial benefits. اچھا جی، ہمیں جو ہے وہ ایک تو اپنے سسٹمز کو کیوں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اناتھورائز ایکسیس سے؟ تاکہ ہم اپنے کمپیوٹرز کو سیف اور سیکیور بنا سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے سسٹم جب تک
جو ہے وہ اس پہ ہم نے اتنی سیکیورٹی اور پرائیویسی لگائی ہوئی ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ہیکرز ہیں وہ کبھی بھی ہمارے سسٹم کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے سسٹم کو اوپن نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ ہیکرز جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں ان آتھورائز ایکسیس ٹو کمپیوٹر فار اسٹیلنگ اور چینجنگ انفارمیشن۔ ظاہری سی بات ہے، اگر ہیکر نے آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر لیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی انفارمیشن کو اسٹیل کر لے گا، وہاں سے چرا لے گا اور چینج کر دے گا انفارمیشن کو، جیسے کہ آپ کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں، کریڈٹ کارڈ ہیں، ان تمام ڈیٹیلز کو وہ استعمال کرے گا اپنے فائنینشیل بینیفٹ کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے سسٹمز کو ان آتھورائز ایکسیس سے محفوظ رکھنا چاہیے، ان کو ہمیں اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ اور ہم پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم پہ جو سیکیورٹی آپ کی جو میئرز ہیں، جیسے آپ کے کچھ پاسورڈز ہوتے ہیں، آپ کے جو سیکیورٹی لاکس ہیں، آپ ان کو جو ہے نا رکھیں تاکہ کوئی آپ کے سسٹم کو یوز نہ کر سکے۔ اور اگر کوئی سسٹم کو آپ کے یوز کرتا ہے تو آپ کو الرٹ میسج آ جائے، یا پھر آپ کے سسٹم پہ کچھ اس ٹائپ کا الرٹ لگا ہوا ہو جو کہ آپ کو انفارم ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی آپ کے سسٹم کو یوز کر رہا ہے تو آپ کو فوری طور پر نوٹیفائی ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4، ہاؤ کریٹر آف کاپی رائٹ ورک فائنینشلی بینیفٹ فرام اٹ، کہ جو کریٹر ہوتا ہے کاپی رائٹ ورک کا، اس کو فائنینشلی کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے اپنے کام سے۔ اچھا جی، کریٹر آف کاپی رائٹ ورک کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ کہ اسٹوڈنٹس کاپی رائٹ حاصل کس کو ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل جب بھی کوئی بھی چیز کوئی بندہ اپنے دماغ سے کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اپنی تمام جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کام پرفارم کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی ریٹن کام ہے، چاہے وہ کوئی اسکیچ کوئی ڈرا کر رہا ہے، کوئی ماڈل بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس نے کوئی پوئم لکھی ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی بھی رائٹنگ پہ اس نے کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا اپنا ایک پرسنل ورک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کام پہ اس بندے کو کاپی رائٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ کام جو ہے وہ پرسنلی اس بندے کی اپنی کہہ لیں کہ دماغی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس کام کو استعمال کر کر وہ بندہ خود جو ہے وہ اپنے فائنینشیل بینیفٹ کے لیے اس کام کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کام پہ اس بندے کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ کاپی رائٹ حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بھی دوسرا بندہ اس کام کو استعمال کرتا ہے اس سے پوچھے بغیر، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی کاپی رائٹ کی وائلیشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رائٹرز ہیں ہمارے جو کہ مختلف طرح کی جو ہے نا بکس پبلش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بکس پہ یا پھر کہہ لیں کہ جیسے ہمارے سنگرز ہیں اسٹوڈنٹس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی سانگ اگر وہ گاتے ہیں تو وہ اس سانگ پہ ان کو کاپی رائٹ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ طرح کے ڈراماز، موویز جو بھی یہ بناتے ہیں، تو ان موویز پہ ان کمرشلس پہ ان کو کاپی رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے تو اب وہ تو ہر کوئی اس کو ایکسیس کر رہا ہے، لیکن جب آپ اس پہ کاپی رائٹ لگا دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ جب بھی کوئی بندہ اس کو یوز کرے گا تو پہلے آپ سے پرمیشن لے گا کہ ہاں بھئی آپ کی فلانی ہم نے جو ہے وہ پوئٹری، کوئی آپ نے جو شعر و شاعری کی ہوئی تھی اور آپ نے نیٹ پہ ڈالی ہوئی ہے، ہمیں بڑا اچھا لگا اس شعر، ہم اس شعر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے کام میں جو ہے نا اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں الاؤ کریں۔ اگر ہم ان سے پرمیشن لیے بغیر ان کے کام کو جو ہے وہ یوز کریں گے، اور ہم اس طرح سے یوز کریں گے کہ جیسے یہ ہمارا اپنا کام ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ہماری جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ہماری طرف سے کاپی رائٹ وائلیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہرحال سوال آپ سے کیا کیا گیا ہے کہ کاپی رائٹ جو بندہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کاپی رائٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کاپی رائٹ انیبل دا پروڈیوسر ٹو گیٹ فائنینشیل بینیفٹ۔ کاپی رائٹ بیسیکلی مدد دیتا ہے پروڈیوسر کو، پروڈیوسر مطلب جس بندے نے وہ کام اوریجنل طور پر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ہیلپ کرتا ہے کہ وہ فائنینشیلی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بیکاز اونلی کاپی رائٹ ہولڈر ہیو اے رائٹ ٹو سیل اینڈ گیٹ پروفٹ فرام دا پروڈکٹ۔ کیونکہ کاپی رائٹ جو ہولڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس کاپی رائٹ حاصل ہو جاتا ہے جس بندے کو، وہ ہی اپنے پروڈکٹ سے، اپنی چیز سے جو اس نے بنائی ہے، جو اس نے ڈیزائن کی ہے یا اس نے لکھی ہے، وہ بندہ ہی اس چیز سے اس کو بیچ سکتا ہے، اس کو سیل کر سکتا ہے اور اس چیز سے پروفٹ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اینڈ دے ہیو اے سول رائٹ ٹو ارن ریونیو فرام دیئر ورک. اور صرف ان جو کاپی رائٹ آنر ہوتا ہے صرف اور صرف اسی بندے کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے ریونیو حاصل کر سکے. ریونیو مطلب کہ اس کام سے جو منافع حاصل ہو رہا ہے اس منافع سے وہ منافع صرف اور صرف اس بندے کا ہی ہے جس نے اوریجنلی وہ کام پروڈیوس کیا ہے. ٹھیک ہے. So اس طرح سے جو کاپی رائٹ آنر ہوتا ہے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے فائنینشلی طور پر. کیونکہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے پوچھے بغیر اس کے کام کو استعمال کرے گا تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ کاپی رائٹ کی وائلیشن کرے گا اور اس پر اس کو پھر کہہ لیں کہ پینالٹی کا جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو نیکسٹ کوشچن از وائی ڈیجیٹل پائریسی از اے کرائم. ڈیجیٹل پائریسی کرائم کیوں ہے؟ اوکے آنسر اس کا ہے اسٹوڈنٹس ڈیجیٹل پائریسی means illegal copying of digital content in any form without the consent of owner. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل کانٹینٹ تھا اور آپ اس ڈیجیٹل کانٹینٹ کو کاپی کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں جو آنر ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ کہلاتا ہے ڈیجیٹل پائریسی. ٹھیک ہے. اٹ از اے کرائم اور یہ ایک کرائم یعنی کہ یہ جرم کیوں ہے؟ بیکاز اٹ از دی وائلیشن آف آنرز کاپی رائٹ. کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی بندے کا جو کام اس نے کیا ہوا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے کام کو استعمال کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کاپی رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کاپی رائٹ کی وائلیشن کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کا جرم ہوتا ہے. دیٹس وائی ڈیجیٹل پائریسی کیا ہے؟ ایک آپ کا جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈیجیٹل پائریسی کے اندر بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ بیسیکلی اگلے بندے کی اجازت کے بغیر اس کے کام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ استعمال کریں گے اوبیسلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ جرم کر رہے ہوتے ہیں. سو دا نیکسٹ کوشچن از وائی ہیکرز بریک ان ٹو کمپیوٹر سسٹم. کہ ہیکرز آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں کیوں بریک کرتے ہیں؟ بریک ان ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. Hackers break into the computer system for stealing or changing information or to get bank account details for financial benefit. کوئی بھی ہیکر اگر آپ کے سسٹم کو بریک کرتا ہے یعنی کہ آپ کے سسٹم کا ایکسیس حاصل کر لیتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کو آپ کی انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے. جو پرسنل انفارمیشن ہے یا کوئی بھی اور انفارمیشن ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ آپ کی انفارمیشن جو آپ نے کہیں پہ رکھی ہوئی ہے اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ڈیٹا کے اندر یا پھر وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز لینا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے فائنینشیل بینیفٹ کے لیے. تو یہی مقاصد ہوتے ہیں ہیکرز کے، اسی لیے وہ ہمارے سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں. سو دا نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ کوشچن از ہاؤ اسپائی ویئر کین بی ہارمفل. اچھا جی اسپائی ویئر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ اسپائی ویئر ول ٹریک ویب براؤزنگ ہسٹری، passwords and other private information such as email address, credit card number and bank record. It is harmful because all of this information can be gathered and used for identity theft. اچھا جی اسپائی ویئرس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ اسپائی ویئرس جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے کچھ جو اسپائی ویئرز ہیں وہ آن لائن آپ کے سسٹم میں جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور ان اسپائی ویئرس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسپائی ویئرس بیسیکلی آپ کی ویب براؤزنگ ہسٹری کو ٹریک کرتے ہیں. ویب براؤزنگ ہسٹری سے مراد کیا ہوتی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو چیز سرچ کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو ریکارڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بینک اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیلز آپ نے اوپن کی ہیں ٹھیک ہے اپنی، تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہیکر تک پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے آپ کی. اس کے علاوہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو لاگ ان کرتے ہوئے جو پاسورڈس لگا رہے ہیں، کوئی پرائیویٹ انفارمیشن آپ انٹر کر رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں وہ اسپائی ویئر ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ ریکارڈ کر کے تمام اس ہیکر تک جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے ای میلز ڈال رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ نمبرز، بینک ریکارڈ اگر آپ انٹر کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ساری کی ساری انفارمیشن اسپائی ویئر وہاں تک پہنچا رہا ہوتا ہے اس ہیکر تک، اور پھر وہ ہیکر کیا کرتا ہے؟ اس ساری کی ساری انفارمیشن کو استعمال کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ یوز کرتا ہے فار آئیڈینٹی تھیفٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو وہ چرا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو وہ
استعمال کرتا ہے دوسرے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں سے فار ایگزامپل اگلے بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آپ خود ہیں، جبکہ ان ریالٹی وہ ہیکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا روپ جو ہے نا وہ اپنا کے دوسرے بندوں کو جال میں پھنساتا ہے، اور ان سے کیا کرتا ہے، ان سے لائک پیسے منگوا لیتا ہے، یا پھر کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ گین کر لیتا ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ لاس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسپائی ویئرز جو ہے وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ تھے ہمارے پاس یونٹ نمبر 5 کے ایکسرسائز کوشچنس. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. Thanks for watching this video, and please don't forget to like and subscribe my channel, and do like my videos and comment. Thank you so much.